اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلیل دے کر سمجھایا ہے کہ دیکھو ہم نے اس سے پہلے بھی تو وحی بھیجی ہے، تو یہ وحی الہی کا نزول یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی ہے، ٹھیک، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یعنی اس میں ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی ہے، لوگ اگر آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کو نبی تسلیم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو کیا کیا ہے، نبی بنایا ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ تو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہے، من جانب اللہ ہے، یہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی ایک ایک لفظ ایک ایک حرف سب کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی بھی ذرا سے بھی کوئی کمی بیشی نہیں فرمائی، کچھ بھی نہ، کوئی لفظوں میں کچھ کمی کی، نہ حروف میں کوئی کمی یا زیادتی، نہ معانی میں، نہ۔ تو یہی وحی الہی جو فرشتے وحی لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی کیا تھے، قرآن کریم میں انہیں بھی امین کہا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا امین اور صادق کہا کرتی تھی۔ بہت ہی امانت داری کے ساتھ اور بہت ہی ایمانداری کے ساتھ یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے، اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی لفظی یا مانوی یا کسی بھی طریقے سے کوئی اس میں کمی بیشی نہ کی گئی ہے اور نہ کی جا سکتی ہے قیامت تک، نہ یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سپر پاور ہے۔ تو سارے شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کر کہ یہ کلام کلام الہی ہے، یہ کلام کلام اللہ ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا کلام ہے یہ، اور یہ کلام کیا کرتا ہے، چونکہ آسمان سے آیا ہے، اونچائیوں سے بلندی سے آیا ہے، تو انسان کو بلندی اور اونچائی عطا فرماتا ہے، سربلندی اور عزت عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرمائی تھی، اور ان کے بعد بہت سے انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی۔ دیکھیے قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسولوں نے دنیا میں آ کر جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو وہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں دیا، اپنا حکم یا اپنا آرڈر یا اپنے اصول، اپنی شریعت یا اپنے ضابطے انہوں نے مقرر نہیں فرمائے۔ جتنے بھی انہوں نے دنیا کے لوگوں کے سامنے احکامات رکھے، تعلیمات رکھی، شریعت رکھی، اصول و ضوابط، قوانین، جو کچھ بھی رکھا وہ سب کیا ہے، وحی الہی کے مطابق رکھا، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا۔ تو اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو بہت ہی ایزیلی کہنا چاہیے یا لائٹلی کہنا چاہیے کہ لائٹلی نہیں لینا ہے ہمیں، کہ ہم اس کو ہلکے میں لے لیں، بلکہ ہمیں اس کی اہمیت کا، اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی احکامات اور معمولی تعلیمات نہیں ہیں، یہ بہت مضبوط اور بہت ہی پختہ تعلیمات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے ضوابط ہیں، یہ اللہ کی شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے دل میں اس کے قرآن کریم کی عظمت ہمارے دل میں ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے، اس کے قدر و منزلت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے ہمارے زندگی میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے حرکات میں نظر آنا چاہیے قرآن کریم کی عظمت۔ ظاہری طور پر بھی ہم اس کا ادب بجا لائیں اور معنوی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی ہمارے دل میں کیا ہو، اس کے قدر و منزلت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی۔ دیکھیے وحی کے تعلق سے شاید میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ وحی کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی وحی کیا ہوتی ہے، خوابوں کے شکل میں بھی وحی نازل ہوتی ہے، مطلب اللہ کچھ رسولوں کو خواب دکھائے گئے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے سے پہلے خواب نظر آتے تھے، جو بات خواب میں دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات سچ ہو جایا کرتی تھی، خواب بھی نظر آتے تھے، خواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نا، جسے آپ نے کس کے بارے میں پڑھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے خواب ہی تو دیکھا تھا، اور خواب ہی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو وحی کی ایک شکل کیا ہے، سچے خواب، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں۔ وحی کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں، ایک تو ایک اللہ تعالیٰ بذات خود کیا کرے کہ ڈائریکٹ نبی سے بات کرے، ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کلام کیا، گفتگو کی، بات کی، ہے نا، وہ پورا واقعہ آپ اس سے پہلے کئی بار پڑھ چکی ہیں کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ نظر آئی ہے نا، انہوں نے کہا کہ مجھے دور ایک روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہاں پہنچتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہے نا، کچھ راستہ مل جائے شاید، وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اپنے جوتے اتار دو، تم تو کی مقدس وادی میں ہو، اور میں اللہ ہوں، اور میری عبادت کرو، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور بہت ساری باتیں کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لاٹھی ہے، اس سے میں اپنے بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، بہت سارے کام لیتا ہوں، تو کہا تھا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو، وہ ایک اژدہا بن گئی تھی، پھر کہا کہ اپنا ہاتھ نکالو اپنے بغل سے، اور وہ کیا ہو گیا تھا، روشن ہو گیا تھا۔ اس طرح کی تمام گفتگو اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہوئی تھی۔ یا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، تو وہ پہاڑ کیا ہو گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ تمام اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمایا کرتے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں وحی کی۔ وحی کی ایک شکل تو آپ سب جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ فرشتے کا نازل ہونا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کا نازل ہونا، اور یہ آسمانی کتابوں کا نازل ہونا، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں دی گئیں، تختیوں پر جو تورات لکھی ہوئی تھی، وہ بھی وحی کی ایک شکل تھی۔ تو بہت ساری شکلیں ہیں وحی کی جو رہی ہیں ہر دور میں الگ الگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی، اور وحی کے تعلق سے میں آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی مطلب ایسا ہوا کہ فرشتے انسانی شکل میں آ گئے، کبھی اپنی اصلی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ نظر آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، ورنہ اکثر انسانی شکل میں آتے تھے، اس طریقے سے بھی وحی لے کر آئے وہ۔ تو یہ میں یہ بتا رہی تھی اس کے بعد آپ کو کہ وہی جب نازل ہوتی تھی تو یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جی، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ وہی جب نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر،
تو اس کے تعلق سے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس قدر وہ مشکل وقت ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول کے لیے. فزیکلی بھی آپ بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ بوجھ محسوس کرتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لگتا تھا جسے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ پڑھ چکی ہیں کہ اگر آپ کسی صحابے کے گھٹنے پر سر رکھے ہوئے ہیں تو صحابے کو محسوس ہو رہا ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، گویا کہ میری ہڈیاں چرمر ہو جائیں گی. کسی اونٹنی پر اگر بیٹھے ہوں وہی نازل ہوگی تو وہ اونٹنی بدک جایا کرتی تھی. تو اس طرح کی مثالیں ہیں. یہ ان تمام واقعات کو پڑھ کر کیا لگتا ہے کہ وہی یہ کیا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے نا. یہ بہت ہی زیادہ عظیم عظمت والی اعلیٰ اور عرفہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے اگر دیکھا جائے تو، ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی. وحی الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا ہے، اندھیروں سے اجالوں کی طرف. تو یہ بہرحال وہی اللہ تعالیٰ کی اگر دیکھی جائے تو بہت عظیم نعمت، سب سے عظیم نعمت ہم کہہ سکتے ہیں اسے. یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ بندوں کے غلامی سے نکل کر ایک اللہ کے غلامی کی طرف جاتا ہے، اور جہالت کی تاریکی سے نکل کر علم کی روشنی کی طرف جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. بہت سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، بہت سے نبیوں پر نہیں نازل فرمائی. تو نبیوں نے آ کر دنیا میں جو کام کیا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی کیا ہے. اس میں ایک سبق کا پوائنٹ ہم سب کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر ہم بھی انبیائی مشن کو لے کر اٹھے ہیں، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا اس کے لیے ہم ایسی معمولی کتابیں، ضعیف روایتیں، کمزور احادیث، من گھڑت واقعات، کیا اس کے ذریعے ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں، یا وحی الہی کے مطابق، وحی الہی کے ذریعے؟ وحی الہی سے مراد قرآن کریم، ٹھیک ہے، یا حدیث رسول. وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولا ہے نا، وحی الہی کے مطابق سے بولتے تھے تو قرآن و حدیث. تو دعوت و تبلیغ کا کام قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے، قرآن و حدیث کی بنیاد پر کیا جائے، قرآن و حدیث کی دعوت کو لے کر اٹھا جائے. ٹھیک ہے. تو انبیائی مشن کو اگر پورا کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن و حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلانا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بہت سے نبیوں پر وحی نازل فرمائی. ان تمام کے نام یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ہی تو وحی فرمائی تھی نوح کی طرف بھی اور باقی تمام انبیاء پر. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اور دیکھیے، میں آپ کو شاید میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ نبی کا جو میننگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. نبوت بلندی کو کہتے ہیں، اونچائی کو کہتے ہیں. تو یہ نبوت جو ایک عظیم منصب ہے، ایک عظیم پوسٹ ہے، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے. یہ نبوت تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ کسے حاصل ہوتا ہے؟ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے. انبیاء کا مقام ٹاپ پر ہے، اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، بہت ہی عظیم مقام پر فائز ہوتے ہیں انبیاء. تو نبوت کی میننگ کیا ہوتے ہیں؟ بلندی اور اونچائی. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، اللہ تعالیٰ کے مخصوص، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، انبیاء. ہم انبیاء کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے نا. انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان پر بھی ہم نے وحی نازل فرمائی تھی. اسماعیل علیہ السلام پر بھی، اسحاق علیہ السلام. میرے خیال سے یہ تمام نام یہاں پر جو ذکر کیے جا رہے ہیں ان میں سے اکثر انبیاء کے بارے میں آپ پڑھ چکی ہیں،
قرآن کریم میں آپ کے سامنے ان تمام انبیاء کے واقعات آ چکے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں گے، بار بار آپ کے سامنے ذکر آئے گا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، کبھی اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، کبھی اسحاق علیہ السلام کی، کبھی یعقوب علیہ السلام کی، کبھی ان کی اولاد، یعنی ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان تمام کے واقعات آپ پڑھتی بھی رہتے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے. یہاں پر صرف ان کا کیا ہے، نام لیا گیا ہے. ہمیں انبیاء کے نام خود بھی یاد ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ہم یاد کرائیں انبیاء کے نام، اور ہمارے دل میں ان کے لیے عظمت ہونا چاہیے، اور عزت و احترام کے ساتھ ہم ان کا نام لیں، اور ہمارے دل میں قدر و منزلت ہونا چاہیے کہ ان تمام انبیاء نے بہت محنت کی ہے، بہت جافشانی کی ہے، بہت زیادہ ان کی زندگی کو ہم بار بار پڑھا کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، کیسے کیسے مشکلات اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، مصیبتیں سہی ہیں، کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی زندگی ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہو، قربانیوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. ان تمام لوگوں کی زندگی کو ہمیں بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، بار بار پڑھا کریں ہم ان تمام لوگوں کی زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور پھر زندگی کو پڑھ کر ہم ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کریں. ہمارے آئیڈیل ہونا چاہیے یہ انبیاء کرام، انہیں ہم نمونہ بنائیں اپنے لیے، اور کبھی بھی کسی بھی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نبی زیادہ اچھے اور وہ نبی زیادہ اچھے اور ہم انہیں مانتے ہیں اور انہیں نہیں مانتے. تفریق نہیں کرنا چاہیے. تمام ہی نبی انبیاء پر یکساں طریقے سے ہمیں ایمان لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں. ہم خود بھی انہیں پڑھا کریں، اپنے بچوں کو کہانیاں بھی سنایا کریں انبیاء کرام کی. ٹھیک ہے، قصص الانبیاء. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اچھا، یہ جو نا وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. آپ سب جانتی ہی ہیں کہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، اور ان کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ انہیں عطا کیا ہے. اچھا، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاص فضیلت رہی ہے. اگر میں شاید ذکر کرنے بیٹھا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو بہت ہی ڈیٹیل چاہتی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا مشہور واقعہ آپ سب کو پتہ ہی ہے قربانی کے تعلق سے، اور اسحاق علیہ السلام کی زندگی، یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان کے صبر کے بارے میں اور ان کی حکمت، عقل، سمجھ. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت ڈیٹیل ہے اگر اس میں ہم جائیں. ایوب علیہ السلام کے صبر کے بارے میں آپ پڑھیں گے آگے بھی چل کر، اور آپ کو معلوم بھی ہوگا، پڑھ بھی چکے ہیں. یونس علیہ السلام سے کی زندگی ہے نا، کیا پورا مچھلی کا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا. ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے کیا تھے، معاون و مددگار تھے، ان کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو کیسی حکومت سے نوازا، انہیں کیسی حکومت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. ہر چیز پر ان کی حکومت، ہواؤں پر حکومت، جنوں پر حکومت، ان کی جانوروں پر ان کی حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت ہے نا. کتنی وسیع حکومت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، اور کس قدر حکمت ان کے اندر تھی، عقل، سمجھ. اور پھر داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کہ داؤد علیہ السلام فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے. جی، داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے والد بھی تھے، اور بہت ہی فزیکلی بہت مضبوط تھے. جو آپ نے پڑھا تھا نا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کر دیا. کم عمر تھے اس ٹائم جب آپ نے قتل کیا تھا جنگ میں. اس کے بعد آپ کو بادشاہ بنایا گیا تھا. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور پھر ان کو حکمت سے نوازا، اور ان کے اندر بہت سارے کچھ خاص صفات تھیں. لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، لوہے سے وہ جنگی لباس بنایا کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں بنایا کرتے تھے وہ لوہے سے. اور ایک اور خاص نعمت جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ کیا تھی کہ ان کی آواز بہت ہی خوبصورت آواز تھی، بہت سریلی آواز تھی، بہت مترنم آواز تھی. ایسی آواز تھی کہ جب وہ گانا شروع کرتے تھے تو پرندے ان کے ساتھ ان کے آواز میں آواز بناتے تھے. پہاڑ ان کے ساتھ دہراتے تھے اس چیز کو، گونجنے لگتی تھی پہاڑوں میں ان کی آواز. یہ اصل میں آواز کا خوبصورت ہونا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے
उस नेमत का इस्तेमाल अल्लाह के रास्ते में करना चाहिए। अगर किसी की आवाज खूबसूरत है तो वो क्या करे, क्या वो गाने बजाने का काम शुरू कर दे? वो इस आवाज को अल्लाह के रास्ते में लगा दे। हदीस में क्या आता है कि कुरान को खूबसूरत आवाज में पढ़ो, अच्छी आवाज में पढ़ो, अपनी आवाजों को कुरान की आवाजों के साथ क्या कर दो, खूबसूरत बनाओ, है ना? तो ये है कि हम इस नेमत का इस्तेमाल अल्लाह के रास्ते में करें, कुरान करीम के रास्ते में, दीन के रास्ते में, दावत के रास्ते में, है ना? इसमें हम इस नेमत का इस्तेमाल करें। दाऊद अलैहिस्सलाम क्या करते थे? ज़बूर क्या था? एक मुनाजात कह लीजिए, है ना? अशार के अंदाज में एक किताब थी अल्लाह ताला की तरफ से, और जब वो उसको गाया करते थे तो जैसे मैंने आपके सामने कहा कि क्या होता था कि एक समा बन जाता था। उन्होंने क्या किया, अल्लाह के रास्ते में अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। तो बहरहाल अपनी अगर आवाज खूबसूरत है तो इसका इस्तेमाल हम कुरान के रास्ते में करें। अच्छा, उसके बाद ये वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैका व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। बहुत सारे रसूल ऐसे हैं कि जिनके किस्से हम आपके सामने बयान कर चुके हैं इससे पहले, और बहुत से रसूल ऐसे हैं कि जिनका हमने आपके सामने उनका जिक्र नहीं किया है, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया। देखिए, कुरान करीम में बहुत से रसूलों के किस्से बयान किए गए हैं, बहुत से रसूलों के वाक़यात बयान किए गए हैं। उनका कहीं कहीं देखिए कुरान करीम में किसी किसी रसूल का तो सिर्फ नाम ही लिया गया है और उसकी पूरी डिटेल नहीं बताई गई है, उनका तस्करा किया गया है, सिर्फ कुरान करीम में मेंशन किया गया है उन्हें। और किसी रसूल के बारे में कहीं पर सिर्फ एक ही जगह सिर्फ उसका तस्करा किया गया है, और कुछ रसूलों का तस्करा क्या है, बार बार किया गया है। सबसे ज्यादा किसका तस्करा? मूसा अलैहिस्सलाम का किया गया कुरान करीम में तस्करा। तो अब ये बात मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ कि कुरान करीम में ऐसा क्यों किया गया, तमाम अंबिया का जिक्र क्यों नहीं किया गया, या तमाम रसूलों के वाकयात बयान क्यों नहीं किए गए, इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर ऐसा हो जाता तो इससे ये बात सामने आती कि कुरान करीम शायद कहानियां बयान करने की किताब है, सिर्फ ये किस्सा गोई करने वाली किताब है, किस्से बयान करने वाली, वाकयात बयान करने वाली किताब है। लेकिन चूंकि कुरान करीम सिर्फ वाकयात बयान करने वाली किताब नहीं है, सिर्फ कहानियां और किस्से बयान करने वाली किताब नहीं है, कुरान करीम में सिर्फ वो वाकयात बयान किए गए हैं कि जिस वाक़े में हमारे लिए कोई सबक हो, कोई दर्स हो, कोई नसीहत हो, कोई पैगाम हो, तो वो वाक़या बयान कर दिया गया है। वरना कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद कोई किस्सा गोई नहीं था। ठीक है? तो बहरहाल कहा जा रहा है कि बहुत से रसूलों का तज़किरा हमने इस कुरान करीम में किया आपके सामने। और ये बात भी याद रखिए कि अगर तज़किरा किया जाता तो आपको तो मालूम है ये बात कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कितने अंबिया भेजे, कितने रसूल, अनगिनत ही कहा जा सकता है ना, बेशुमार ही कहा जा सकता है। अगर तो लोग कहते हैं कि 1,24,000 अंबिया आए, लेकिन उसके बारे में आता है कि वो कोई ज़ईफ़ रिवायत है। अगर सही भी हो या ना हो बहरहाल, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नबी भेजे, अनगिनत नबी भेजे दुनिया में। तो कुरान करीम में कुछ अंबिया का तज़किरा किया गया, बल्कि आता है कि शायद 25 अंबिया का कुरान करीम में नाम लिया गया है। तो बहरहाल कहा जा रहा है कि बहुत से रसूलों का तज़किरा हमने आपके सामने किया इससे पहले, और बहुत से रसूलों का तज़किरा हमने आपके सामने नहीं किया है। अब ऐसा नहीं है कि जिनका तज़किरा इसमें नहीं किया गया है, जिनके नाम नहीं लिए गए हैं, क्योंकि वो रसूल नहीं थे, नहीं रसूल थे वो, लेकिन ज़रूरत नहीं थी बयान करने की। तो उनका नाम नहीं लिया गया, जो ज़रूरत थी उनका नाम लिया लिया गया। लेकिन थे वो अल्लाह के रसूल ही। और ये कि वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, ये बात कहना, इससे पता चल रहा है कि ये एक खास फजीलत कह लीजिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला से बात कर लेना, तो ये मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह ताला से कलाम कर लेना, गुफ्तगू कर लेना, किस इंसान का दिल नहीं चाहता है, किसकी ख्वाहिश नहीं है ना, कौन नहीं चाहता है कि वो अल्लाह ताला जिसने हमें इतनी अजीम नेमत दी, जिसने हमें जिंदगी दी और दुनिया की तमाम नेमतें, माँ बाप, औलाद, घर और बीवी बच्चे, शौहर, न जाने कितनी हजारों नेमतें का तज़किरा किया जाए, तो किसका दिल नहीं चाहता है कि वो अल्लाह ताला से बात करे, गुफ्तगू करे, या अल्लाह उससे बात करे। तो ये बहुत अजीम नेमत थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल।
تو دیکھیے اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا سے کلام کرنا، بات کرنا، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ تو اب یہ قرآن کریم جو ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلام اللہ کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بات کہا جاتا ہے اسے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ تو اگر سے ہم ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر پاتے، لیکن قرآن کریم کے ذریعے انڈائریکٹ بات ضرور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے نا، سامنے آ کر تو نہیں، لیکن قرآن کریم کے ذریعے۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ ہماری سعادت کہہ لیجیے، ہماری خوش بختی کہہ لیجیے، ہماری خوش نصیبی کہہ لیجیے کہ ہمیں خوشی ہونا چاہیے قرآن کریم پڑھتے وقت، فخر ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، کلام الہی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسے اللہ کی بات سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے دل میں اس کی کیا ہونا چاہیے؟ کلام اللہ کی ہمارے دل میں عظمت ہونا چاہیے، اس کی اہمیت ہونا چاہیے، اس کی امپورٹینس ہونا چاہیے، اور خوشی محسوس ہونا چاہیے اسے پڑھتے ہوئے کہ ہم اللہ کی بات پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اسلام اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں۔ دیکھیے اکثر لوگوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے، اور میرے سامنے کل بھی یہ بات ہے، میں آپ سے نہیں لوں گی، کہ کہا گیا کہ مومن متی کی بات مت سنا کرو، اور وہ اس طریقے سے گمراہ کر رہی ہیں، لوگوں کو بھٹکا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ۔ تو اصل میں یہاں بیٹھ کر کوئی اپنی بات نہیں کرتی ہوں نا، میں اس لیے کیا کرتی ہوں، قرآن کریم سامنے رکھ کر آپ کے سامنے قرآن کریم کے الفاظ پڑھتی ہوں، قرآن کریم کا ترجمہ سناتی ہوں، قرآن کریم کی تشریح کرتی ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم کا مطالعہ ہر شک و شبے سے بالا تر کر پڑھنا چاہیے، کسی قسم کے شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ٹھیک ہے، تو قرآن اسی لیے ہم نے کیا کیا ہے، قرآن کریم کے ذریعے ہی دعوت و تبلیغ کا کام، قرآن کریم ہی کے ذریعے اصلاحی معاشرہ کا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ میرا یا آپ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب آپ کی مرضی، اگر آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو مانے، نہیں صحیح لگ رہا ہے تو نہ مانے، تو بہرحال یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آگے ہی رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ بہت سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت رسولوں کے بعد، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے۔ اچھا یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے نا کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، ایک نئی شریعت لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان پر کتاب نازل کی جاتی ہے، یعنی صاحب کتاب ہوتے ہیں۔ اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء صاحب شریعت نہیں، صاحب کتاب نہیں، بلکہ وہ پچھلی ہی شریعت کو یا پچھلی ہی کتاب کی تجدید کرتے ہیں، پچھلی ہی شریعت کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے یہ رسول اور نبی میں جو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں ہی الفاظ کا استعمال کیا ہے، رسول بھی آئے ہیں دنیا میں، انبیاء بھی آئے ہیں دنیا میں، یعنی کچھ لوگ کچھ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے گزرے ہیں جو ایک کتاب لے کر آئے، ایک شریعت لے کر آئے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک نئی کتاب تو لے کر نہیں آئے، لیکن پچھلے انبیاء کی کتاب کی انہوں نے تصدیق کی، اسی کو انہوں نے تجدید کی، اسی کو انہوں نے کیا کیا، پھیلایا دنیا میں آ کر۔ ٹھیک ہے، نہیں یہ میں نے بیان کر دیا کہ وکلم اللہ تکلیم، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، تو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، کلام کیا، اور اس کی میں نے آپ کو دلیل بھی دے کر سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے انہیں آگ نظر آئی تھی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل بیان کی، ہو سکتا ہے آپ سن نہ پائی ہوں شاید۔ تو اس کے بعد ہی کہ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، بہت سارے رسول بھیجے ہم نے،
خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے. اب یہاں پر کیا ہے مقصد بتایا جا رہا ہے کہ رسول جو دنیا میں آئے وہ کیوں آئے، ان کے دنیا میں آنے کا یا ان کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا. وہ تھا مبشرین و منذرین. یہ مقصد قرآن کریم میں بارہا بیان کیا گیا ہے، بار بار بیان کیا گیا ہے کہ رسولوں کا کام ہے خوشخبری دینا اور ڈرانا. خوشخبری کس چیز کی دینا؟ جنت کی خوشخبری دینا، کامیابی کی خوشخبری دینا، اللہ کی نعمت کی خوشخبری دینا. اور ڈرانا کس چیز سے؟ اللہ سے ڈرانا، اللہ کی طاقت سے، اس کی قوت سے، اس کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے، آخرت کی ناکامی سے ڈرانا. تو یہ کام رسول اس دنیا میں کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے اس کام کو کما حقہ انجام دیا. انہوں نے اس کام کو اس طریقے سے انجام دیا کہ باقی انہوں نے رسالت و نبوت کا حق ادا کر دیا. یہی تو کہا تھا نا صحابہ کرام نے، جب اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں آخری خطبہ دینے کے بعد لوگوں سے کہا تھا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا، اللہ حل بلغتو، کیا میں نے تبلیغ کر دی، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ قد بلغت وادیتا، کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچایا بلکہ آپ نے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا. لوگوں نے بیک زبان کے بات کہی تھی. تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. ایک بار آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے اور ایک بار دنیا کے لوگوں کی طرف، صحابہ کرام کی طرف، نیچے کی طرف انگلی کرتے تھے کہ اللہ تو گواہ رہنا. کہ یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ تبلیغ کی بلکہ تبلیغ کا حق ادا کر. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کسی کام کو صرف انجام دے دینا کہ ہمارے پر ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو انجام دیں، اور ایک ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے تن من دھن سے لگ جانا، پورا زور لگا دینا، پوری طاقت لگا دینا، خوشی خوشی اس کام کو انجام دینا، تمام ذرائع وسائل سب کچھ اپنا کر اس کام کو کرنا، اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دینا. فرق ہوتا ہے نا دونوں میں. ایک تو ہوتا ہے کہ سر سے ایک بوجھ اتارنا، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ اس کام کا حق ادا کر دینا. تو انبیاء نے کیا کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا ہے، انہوں نے سر سے بوجھ نہیں اتارا ہے. آج ہمارے پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، قرآن کریم میں جو بار بار بیان کیا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو، تو کیا ہم اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھا رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں؟ بھلا کیا ہم اس کام کو خوشی خوشی ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کام کو ادا کرنے کے لیے تمام ذرائع وسائل لگا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی طاقت جھونک رہے ہیں، اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنا وقت کیا ہم اس میں لگا رہے ہیں؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمیں، اپنا سبق لینے کی ضرورت ہے ہمیں انبیاء اکرام کی زندگی سے کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا اور ہمارا کام کا طریقہ کیا ہے. تو بہرحال یہ کمی ہے ہمارے اندر، ہے نا، جس سے میں یہ بات آپ کے سامنے کئی بار بیان کر چکی ہوں کہ ہم بہت آرام پسند ہوتے جا رہے ہیں، ہم بہت خود غرض ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم بہت بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہ تو ہم کام کر رہے ہیں، نہ کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر باقی رہا ہے، نہ ہمارے اندر کوئی اسپرٹ ہے کام کرنے کی، ہے نا، کوئی حرارت نظر نہیں آتی ہے ہمارے اندر، کچھ بھی باقی نہیں رہا. تو ہم سب کو اپنے جذبوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جذبوں کو جگانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے جذبوں کی تجدید کرتے رہا کریں، ابھارتے رہا کریں، اپنے آپ کو اکساتے رہا کریں. اور یہ قرآن کریم کی آیات بہت اس سلسلے میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں. یہ قرآن کریم کی آیات جو ہمیں بہت ابھارتی ہیں، بہت اکساتی ہیں، بہت ترغیب دلاتی ہیں، بہت ہمارے اندر شوق پیدا کرتی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ہم قرآن کریم پڑھتے ہوتے ہیں، سنتے ہوتے ہیں، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، ایک ولولہ، ایک جوش پیدا ہوتا ہے. اور جب کلاس ختم ہوتی ہے، ہم قرآن بند کرتے ہیں، پھر ہم انہیں دھندوں میں، انہیں کاموں میں، اس میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. سارے جذبوں کو ہم دبا دیتے ہیں. اگر ہمارے اندر جذبہ بیدار ہو رہا ہے تو پھر اسے تھپک تھپک کر سلائیے نہیں، اس کو فراموش نہ کیا کیجیے، بھلائے مت کیا کیجیے، اس کو بیدار رکھا کیجیے، جگایا کیجیے اسے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم کوئی کام کریں گے، جب ہم کچھ کریں گے، تبھی کیا ہوگا؟ وہ جو ہوتا ہے نا کہ نیکی جو ہے نیکی کے راستے کو جنم دیتی ہے.
آپ ایک کام شروع کریں گے آپ کو ہزاروں راستے نظر آئیں گے کہ اچھا یہ بھی تو کام کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اگر انسان جس راستے میں بھی نکل جائے پھر تو اسے کیا لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ کیا ہے کہ بہت اس میں راستے ہیں۔ چاہے آپ کلاسز شروع کر دیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے جیسے آپ نے ایک کلاس لینا شروع کی، اب آپ کو لگا کہ ہمیں قرآن کی تجوید بھی سیکھنا چاہیے، پھر آپ نے ایک کلاس شروع کی۔ آپ کو لگا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے، پھر شروع کیا آپ نے ایک اور کلاس۔ پھر آپ کو لگا تفسیر بھی سیکھنا چاہیے، پھر آپ نے کلاس شروع کی۔ جب آپ نے اس کو سمجھا تو آپ کو لگا کہ حدیث بھی سیکھنا چاہیے، تو آپ نے حدیث کی کلاس شروع کی۔ پھر آپ کو لگا گرامر سیکھنا چاہیے تو آپ نے گرامر شروع کی۔ پھر آپ کو لگا سیرت پڑھنا چاہیے تو سیرت شروع کی۔ ایک کے بعد ایک راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں نا۔ پہلے آپ ایک کلاس لیتی تھی، پھر آپ نے 2 کلاسز شروع کی، پھر 3۔ تو یہ نیکی کے راستے کو جنم دیتے ہیں، ایک کے بعد ایک راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا نا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلیں گی، کسی تبلیغ کا کام کرنے نکلیں گے، اصلاح کے کام کرنے نکلیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ میدان بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ آپ کو لگے گا خدمت خلق بھی کرنا چاہیے، آپ کو لگے گا غیر مسلموں میں بھی کام کرنا چاہیے، آپ کو لگے گا کہ مسلمان بہت گمراہ ہیں ان کے بیچ میں بھی کام کرنا چاہیے، اور اتنے زیادہ آپ کو کام نظر آئیں گے ہے نا کہ واقعی لگتا ہے کہ وہی بات کہ پھر نیکی کے راستے کو جنم دیتے چلے جاتے ہیں نا، ہزاروں راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے نا۔ تو بہرحال یہاں پر جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ مبشرین و منذرین، کہ ہمیں ہمارے جو سبق کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس انبیاء مشن کو لے کر اٹھنا ہے اور پوری تگ و دو کرنا ہے، پوری جافشانی کرنا ہے، بہت محنت کرنا ہے اور بہت اپنے آپ کو اس سلسلے میں لگانے کی ضرورت ہے نا۔ اچھا اگر دیکھا جائے تو یہ کام بہت سرد ہے اور بہت آہستہ آہستہ یہ کام ہو رہا ہے، اس کام میں کوئی تیزی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی جوش و ولولہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ اس طرح کی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ اس طرح کے کچھ کام ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر جوش و خروش کے ساتھ اٹھیں، پورے جذبے کے ساتھ اٹھیں اور سب مل کر اس کام کو انجام دیں۔ یہ صرف چند لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے یا چند لوگوں کے کرنے سے اور یہ کام جو ہے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے یا اس کا ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام لوگ مل کر ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کام کو انجام دے، جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اپنی صلاحیت کو لگائے اس کام میں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ کسی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ مشورے بہت اچھا دے دیتا ہے نا، کسی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ مال بہت اچھا خرچ کر دیتا ہے، کسی کے اندر تقریری صلاحیت ہوتی ہے تو کسی کے اندر تحریری صلاحیت ہوتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے، تو ہر کوئی اپنے صلاحیت کے اعتبار سے کیا کرے اس کام کو انجام دے۔ آگے ہے اللہ یکونا للناس، اچھا اور بھی تھوڑا سا اور اس پر دیکھ لیتے ہیں مبشرین و منذرین پر، کہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ شاید میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کی بات رکھی تھی کہ دیکھیے ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، خوشخبریاں دینا، خوشیاں پہنچانا لوگوں کو۔ جب ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو اس طریقے سے کریں کہ لوگوں کو یہ دین اسلام ایک ناگوار دین نہ لگے، ایک بوجھ نہ لگے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے آج دین اسلام کو ایک ایسی چیز بنا دیا ہے کہ لوگ دین اسلام کی طرف آتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ غیر مسلم ہی نہیں، مسلم بھی ہے، کیا ہوتا ہے ڈرتا ہے کہ اگر ہم دین کی طرف جائیں گے تو شاید ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا اور ایسا کرنا پڑے گا اور دین تو بڑی مشکل چیز ہے، ہم نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے بڑا ڈرا کر رکھ دیا ہے لوگوں کو کہ اب آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور آپ کیا ہوں گے بس ہر وقت۔ شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ دین شاید کس چیز کا نام ہے کہ ہم بس سر سے دوپٹہ باندھ کر اور شاید ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور شاید ہے نا ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں۔ ایک عجیب و غریب لوگوں کے ذہن میں تصور آتا ہے شاید دین کے نام سے کہ شاید یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو دین کو ہم نے ایک ہوا بنا دیا ہے نا، ایسی ایسی باتیں مشہور کر دی ہیں لوگوں کے بیچ میں دین کے تعلق سے کہ لوگ کترانے لگے ہیں دین کی طرف آنے سے کہ اچھا یہ بھی کرنا پڑے گا، اچھا وہ بھی کرنا پڑے گا، اچھا یہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ایک ہوا بنا کر رکھ دیا ہم نے لوگوں کے بیچ میں۔ حالانکہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ حدیث میں کہا گیا ہے کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی ناگوار بات نہیں ہے، ناپسندیدہ بات نہیں ہے، کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔
حدیث میں کہا گیا ہے کہ بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں پہنچاؤ لوگوں کے بیچ میں اور نفرتیں نہ پھیلاؤ، خوشیاں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ، یسرو ولا تعسرو، دین کو آسان بنا کر پیش کرو، دین کو مشکل بنا کر پیش نہ کرو۔ آج ہم لوگوں کے سامنے دین کو مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، یہ کتنی ہم نے عجیب و غریب چیز بنا کر رکھ دیا ہے نا دین کو۔ دین بہت آسان تھا، بہت آسان تھا، اس کو مشکل ہم نے بنایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو آسان بنا کر پیش کیا جائے، لوگوں کو لگے کہ دین کو مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے یہ۔ بشر ولا تنفر، دین کے ذریعے لوگوں تک خوشیاں پہنچاؤ، نفرتیں نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو ہم نماز کا حکم دیں تو کس طریقے سے کہ دیکھو اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ فائدے ہوں گے نا، یہ دنیاوی فائدے ہیں، یہ اخروی فائدے ہیں، یہ کچھ ملنا ہے آپ کو جنت میں۔ کوئی بھی کسی بھی چیز کا ہم حکم دیں، قرآن کریم میں دیکھیں جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے نا، چاہے جہاد کا حکم دیا جائے، چاہے ہجرت کا، چاہے انفاق فی سبیل اللہ کا، تو کتنے اچھے طریقے سے ابھارا جاتا ہے نا کہ آپ انفاق کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ مثالیں دے دے کر سمجھایا جاتا ہے نا کہ ایک کیا ہے کہ ایک بالی ہے اور 100 دانے ہیں اور پھر 700 گنا ہو جاتے ہیں، پوری مثال دے کر سمجھایا گیا ہے نا کس طریقے سے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں، بہت ترغیب دلائی جاتی ہے نیکیوں کے تعلق سے۔ تو اس طریقے سے ہم کیا کریں کہ جب ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا کریں تو لوگوں کو کس طریقے سے ترغیب دلایا کریں، رغبت دلایا کریں، شوق پیدا کیا کریں کہ ان کا دل چاہے اس کام کو کرنے کا، ٹھیک ہے، نفرتیں پیدا نہ کریں لوگوں کے بیچ میں کہ لوگوں کو ناگوار لگے۔ چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے کہ پہلے کیا کرنا چاہیے کہ مبشرین و منذرین، دین کی وہ باتیں پیش کریں لوگوں کے سامنے کہ جس سے لوگ خوش ہو جائیں، پھر اگر وہ نہ مانے تو پھر انذار سے کام لیں، پھر ڈراوے سے کام لیں۔ جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ پیار سے سمجھائیں بچوں کو، پھر اگر بچہ پیار سے نہ مانے تو پھر اس کو کیا ہے ڈراؤ، دھمکاؤ، مارو پیٹو، جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ ایک حکمت کہہ دیجیے، حکمت یہاں پر سکھائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے پہلے اچھی باتیں پیش کرو، ہے نا، ایسی باتیں پیش کرو کہ لوگ خوش ہوں، خوشی خوشی دین کی طرف آئے۔ پھر وہ اگر نہ مانے تو پھر آپ ان کو ڈرائیں اللہ کی طاقت سے، اس کے قوت سے، اس کے عذاب سے۔ ہم آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے بعد۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ وہ دنیا میں صرف ایک رسول بھیج دیتا۔ اس نے ایک کے بعد دیگر نبی کیوں بھیجے، ایک کے بعد اس نے ایک رسول کیوں بھیجے، پیدر پہ رسول کیوں بھیجے، اس کی کیا وجہ؟ حجت تمام کرنے کے لیے۔ حجت تمام کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیا میننگ ہوتا ہے اس کا حجت تمام کرنے کا؟ کہ وہ کیا ہو سکے ثبوت فراہم کرنا کہ آخرت میں کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، میرے پاس رسول نہیں آیا تھا، یا رسول نہیں تو کوئی ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا، کوئی بھی ڈرانے والا، چاہے وہ کوئی مسلح ہو، کوئی دائی ہو، کوئی مبلغ ہو، کوئی بھی ہو وہ کام کرنے والا، کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے کیا بھیجے؟ انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، مبلغین، داعیین، مصلحین، ہے نا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہر دور میں کام کرنے والے رہے ہیں۔ یعنی اگرچہ نبوت کو تو خاتمہ ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب حجت تمام کیسے ہوگی؟ اب کسے حجت تمام کرنا؟ اب ہمیں اور آپ کو حجت تمام کرنا ہے۔ اب ہمیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے، اب ہمیں انبیاء مشن کو لے کر اٹھنا ہے، اب ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ مجھ تک بات پہنچی ہی نہیں تھی، مجھ تک تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، مجھ تک تیری دعوت پہنچی ہی نہیں تھی۔ تو یہ حجت ہمارے پاس ہے، دین اسلام، یہ قرآن کریم، اسے لے کر ہمیں پہنچنا ہے لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، تاکہ آخرت میں لوگ ہمارا دامن نہ پکڑیں کہ ان کے پاس تھی یہ حجت، انہوں نے ہم تک نہیں پہنچائی۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حجت تمام کرنا ہے لوگوں پر، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس فریضے کو انجام دینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ حجت ہے یہ، تاکہ آخرت میں کوئی یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے ہر چیز پر. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حکیم بھی کوئی نہیں ہے نا، حکم الحاکمین بھی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ قرآن کریم نازل کرے، قرآن کریم کی تعلیمات اور احکامات نازل کرے. قرآن کریم کی آیات اپنے اندر زبردست حکمت رکھتی ہیں. تو بہرحال قرآن کریم پڑھ کر بہت حکمت حاصل ہوتی ہے. آگے بڑھیں، ہم ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں پھر. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو اس نے نازل کی آپ کی طرف، اس نے اسے نازل کیا اپنے علم کے مطابق، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کی گواہی کافی ہے. یہ بات تو قرآن کریم میں کئی بار ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ گواہ ہے. کس چیز کا؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، خود دی ہے، اور یہ سب سے بڑی گواہی ہے. اور اس گواہی کے بعد اب کسی اور گواہی کی نہ تو گنجائش ہے نہ ضرورت ہے، کافی ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ پورا کا پورا قرآن کریم کا نازل کر دینا، قرآن کریم کی ایک ایک آیت گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں. اور بھی بہت ساری اس طرح کی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی حیات میں، زندگی میں اس طرح کے بہت سارے ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ایسے ایسے معجزات، ایسے ایسے نشانیاں سامنے آتی تھیں جو گواہی دیتی تھی اس بات کی کہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے حلیہ بتا دینا، آپ کے آداب بتا دینا، آپ کے بارے میں ایک ایک علامت، ایک ایک نشانی طورات زبور میں جو بیان کی گئی تھی، وہ تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی. گواہی دے رہی تھی وہ آیات کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کے رسول کے آنے کے بعد ایک ایک چیز گواہی دے رہی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے. ہر چیز نے گواہی دی تھی کہ یہ اللہ کے رسول. بہت بہت اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے. اور آج بھی ہے نا، قرآن کریم کی چاہے آیات ہو، احادیث ہو، سیرت ہو، کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لے ہم، ہے نا، تو ان چیزوں کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی رسالت اور آپ کی سچائی. کیا لگتا ہے کہ ہاں واقعی کی حقیقت اس سچائی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے گواہی دی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، بلکہ آپ پر جو کچھ اترا، آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم. قرآن کریم کی صداقت، قرآن کریم کی سچائی کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ قرآن کریم ایک سچا کلام ہے. قرآن کریم ایک مستند کلام ہے، ایک اوتھینٹک کلام ہے. قرآن کریم سے بڑھ کر سچا کلام کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس سے بڑھ کر مستند کلام کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ اوتھینٹک بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیا ہے؟ حرف آخر کہہ لیجئے، قول فیصل کہہ لیجئے، دو ٹک بات کہہ لیجئے، فیصلہ کن کلام کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، حجت کہہ لیجئے اس قرآن کریم کو، بینہ کہہ لیجئے. یہ تمام صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ قرآن کریم ہدایت ہے، رحمت ہے، فرقان ہے، کیا کچھ نہیں ہے. یہ علم کا سرچشمہ ہے. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے اس کلام کو نازل کیا ہے. یہ قرآن کریم من جانب اللہ ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، اسے اللہ نے نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے نازل کیا ہے اس قرآن کریم کو، ایک تو کہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، دوسرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کلام کو. اصل میں اس آیت کو پڑھ کر قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ایک تو عظمت یہ ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تمام انبیاء میں مقام سب سے اونچا، ان پر یہ کلام نازل ہوا نا. اس قرآن کریم کے اندر اصل میں بہت بہت عظمتیں بہت پائی جاتی ہیں، بہت بڑائی پائی جاتی ہے. سب سے اچھے فرشتے سے لے کر آئے، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اس قرآن کریم کو. اور پھر یہ کہ
سب سے اچھی شہر ہے نا ببکہ مبارکہ بلد الامین، وہاں پر اس قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، وہاں سے ہدایت کی کرنیں پھوٹی. اور پھر کتنی عظمتیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں نا کہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں اس قرآن کریم کا نازل ہونا، لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر میں اس قرآن کریم کا نازل ہونا، امت مسلمہ جس کو خیر امت امت وسط کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر اس قرآن کریم کا نازل ہونا اس کے لیے. تو یہ کتنی عظمت اس قرآن کریم کے اندر پائی جاتی ہے نا کہ قرآن کریم کیا کر دیتا ہے کہ جو سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ بہترین لوگ ہیں. قرآن کریم انسان کو رفعت عطا کرتا ہے. کتنی کچھ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم کی حدیث میں. جیسے کہا گیا نا حدیث میں کہ اس قرآن کریم کو دوسرے تمام کلاموں پر وہ فوقیت حاصل ہے جو خدا کو اپنے بندوں پر فوقیت حاصل ہے. کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عظمت جمع کر دی. اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا مل جانا، اس کے اندر شفا رکھ دینا، چاہے وہ دلوں کی بیماریاں ہوں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں یا فزیکلی بیماریاں ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. بہت خیر و برکت اس قرآن کریم کے ذریعے. تو کہا جا رہا ہے کہ انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے علم کے مطابق نازل کیا. یہ کلام کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی معلومات، اللہ کی نالج ہے نا. یہ یعنی پھر وہی بات آ گئی اس کے اندر کہ قرآن کریم کا علم یہ کسی انسانی یہ کوئی انسانی علم نہیں ہے، انسانوں کا بتایا ہوا علم نہیں ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا علم ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا علم اور انسانوں کا علم اس میں کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق. اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ ذاتی علم ہے اس کا اپنا. اور انسانوں کا علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا علم انسانوں کو دیا گیا ہے. انسانوں کا علم اپنا علم نہیں ہے. انسانوں کو جتنا علم دیا گیا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اچھا اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے اس کی مثال حدیث میں بیان کی گئی ہے. میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان بھی کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال کیا ہے. جیسی سمندر کا پانی ہو اور سمندر کے پانی میں سے کوئی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے لے تو اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا. سوچیے ذرا، سمندر کا پانی جس کے وسعت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں پتا کہاں تک پھیلا ہوا سمندر ہے، یہ نظریں اس کا تعاقب نہیں کر پاتی ہیں. اور سمندر کی گہرائی کے بارے میں یا سمندر کے تہوں کے بارے میں نہیں پتا کہ کہاں تک اس کی گہرائی اور گہرائی ہے نا. اب کیا ہے کہ اس میں سے ایک چڑیا اگر پانی لے لے گی تو کتنا اس کے چونچ میں پانی آ جائے گا؟ ایک بوند ہے نا. تو اتنا علم انسانوں کو دیا گیا ہو، باقی سمندر جیسا علم یا اس سے بھی بڑھ کر علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کتنا اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ہے نا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ پھیلا ہوا ہے چاروں طرف. جتنا بھی دنیا میں آج علوم پائے جاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کا علم ہو ہے نا، چاہے وہ مشینوں کا علم ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ مشینیں، اعلیٰ سے اعلیٰ علم. دنیا میں جتنے علوم اب سامنے آ رہے ہیں نئے نئے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس پھر کتنا علم ہوگا؟ سوچیے ذرا. قرآن کریم میں اس لیے تو کہا گیا ہے نا کہ اگر دنیا کے سارے درخت بھی اگر قلم بن جائیں اور دنیا کے سارے سمندر بھی اگر روشنائی بن جائیں تب بھی اللہ کی باتیں مکمل نہیں ہو سکتی، اللہ کا کلام مکمل نہیں ہو سکتا. اتنی اللہ تعالیٰ کا کی نعمتیں ہیں یا کلمات ہیں یا باتیں ہیں نا، ان تمام چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی علم کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ ہم اندازہ شاید کر بھی نہیں سکتے شاید اس کے علم کا ہے نا، اس کی وسعت کا. تو اب آپ سوچیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا تقاضا تھا کہ وہ قرآن کریم نازل کرے، اور اس نے قرآن کریم نازل کر دیا ہے نا. تو یہ قرآن کریم کے اندر جو علم پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. اسی لیے قرآن کریم کو العلم کہا جاتا ہے کہ یہ خاص علم ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے پھر اس علم کے بعد لگتا ہے کہ اب کسی شاید علم کی گنجائش بھی نہیں ہے. قرآن کریم کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کے ایک مکمل کلام، ایک پرفیکٹ کلام ہے. قرآن کریم کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی کمی نہیں. یہ مکمل ہے یہ کلام، یہ اپنے آپ میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لیے تو شاید میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے بتایا بھی تھا کہ علامہ سید ابو العلا مودودی صاحب نے کیا فرمایا ہے اس قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم شاہ کلید ہے، یہ ماسٹر کی ہے. یہ اس علم سے ساری علوم کی کنجیاں کھلتی ہیں، اس علم کے اندر سارے علوم جمع کر دیے گئے ہیں.
اس علم کو پڑھنے کے بعد مجھے سارے علوم ہیچ نظر آئے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت علم حاصل کیے تھے، میں نے سماجیات، معاشیات، پھر اقتصادیات، نہ جانے کتنے علوم میں نے حاصل کیے تھے دنیا کے تمام علم، لیکن جب میں نے قرآن کریم کو پڑھا اور اسے سمجھا، اس پر غور و فکر کیا، اس کا مطالعہ کیا، تو مجھے قرآن کریم کے علم کے سامنے سارے علم چھوٹے نظر آئے، حقیر نظر آئے، کمتر نظر آئے، ہیچ نظر آئے۔ قرآن کریم ایک اعلیٰ، ایک عرفہ کلام ہے، ایک بلند اور ایک عظیم کلام ہے۔ اچھا، ہمیں خود بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اب تک اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جو کچھ پڑھا، اب اس علم کو پڑھنے کے بعد کیا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں لگا دی اور کیا کچھ نہ پڑھا، کتنے موٹی موٹی کتابیں پڑھ لی، کیا پڑھا، لیکن کیا حاصل ہوا ہے نا، کیا اس سے ہماری زندگی میں بدلاؤ آیا، کیا سیکھا، کتنے مینرس آئے، کتنے ایٹیکیٹس آئے، کیا کچھ آیا، کیا ہم نے کوئی انسانیت سیکھی، اس سے کوئی اخلاقیات سیکھے، کیا سیکھا؟ اور قرآن کریم کی ایک ہی آیت ہماری اصلاح کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اگر ہم واقعی اس پر عمل کر لیں، اس کو مان لیں، اس کو پڑھ لیں، بغور مطالعہ کر لیں۔ ایک ایک آیت اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ ایک طاقت رکھتی ہے، قوت رکھتی ہے، ایک زور رکھتی ہے، ایک اثر رکھتی ہے، ایک سحر، ایک جادو رکھتی ہے۔ قرآن کریم ایک پرکشش کلام ہے جو اپنے طرف کھینچتا ہے، دلوں پر اثر کرتا ہے قرآن کریم، ہے نا؟ تو یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے دیا ہوا علم، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم کا سرچشمہ ہے، یہ علم کا منبع ہے، علم کے سوتی اس سے پھوٹے ہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اگر ہم پھر وہی بات آ رہی ہے کہ یہ ایک خاص علم ہے نا، اس علم کو ہم حاصل کریں، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت اگر ہمیں لگ رہی ہے تو ہم ان علوم کو بھی حاصل کریں ساتھ ساتھ، ہے نا؟ جتنی چیزیں ضروری ہیں ان تمام چیز کو بھی سیکھیں۔ لیکن دیکھیے، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم بہت سارے علوم تو حاصل کرنے، مان لیجیے ہم گرامر بھی سیکھ لیں، اور ہم تجوید بھی سیکھ لیں، اور ہم سیرت اور بہت ساری چیزیں ہم پڑھ لیں، لیکن اگر ہم قرآن کریم ہی نہ سیکھیں، یعنی اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر، یعنی ہم قرآن کریم کو جانیں ہی نہیں، مطالعہ ہی نہ کریں، تو سارے علوم کس کام میں آئیں گے؟ یہ سارے علوم ہم اس لیے سیکھیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے میں مدد ملے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ہے نا؟ تو یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ایک جڑ کہہ دیجیے، علم کی جڑ ہے یہ۔ اس علم کے بغیر تمام علوم ادھورے ہیں۔ اگر یہ علم نہیں ہے تو دنیا، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیں اور قرآن کریم نہ پڑھیں تو ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ چلیے بہرحال، میرے خیال سے ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم کل بات کرتے ہیں پھر۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر کسی کو کوئی بات کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں، آج کے سبق کے تعلق سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہو تو کہیے۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔